کیا کوئی انسان موت کی تمنا بھی نہیں کر سکتا؟ پریشانی یا تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کر سکتا۔ اگر کبھی خودکشی کا خیال آنے لگے تو؟ اس طرح کے شیطانی خیالات سے بچنے کے لیے تعوذ پڑھنے اور اپنا دھیان کسی دوسری طرف لگانے کی ہدایت ہے۔ طبیب سے مشورہ، کاؤنسلنگ اور علاج کروانا شریعت کے حساب سے بالکل صحیح ہے۔ لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا، باجماعت نماز پڑھنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا ذہنی طور پر ایک بڑے بچاؤ کا باعث بنتا ہے۔ کیا کوئی انسان موت کی تمنا بھی نہیں کر سکتا؟ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ لا يتمنين احدكم الموت لزر نزل به فإن كان لابد فاعلا فليكن۔ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی شخص پریشانی یا تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر کوئی ایسی حالات ہو جائے جہاں دعا کرنا ضروری ہو تو وہ یہ دعا کر سکتا ہے: اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی۔ یا اللہ، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہو، اور موت اس وقت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ اگر کبھی خودکشی کا خیال آنے لگے تو؟ خودکشی کا خیال آنا غلط نہیں، لیکن اس پر عمل کرنا یا اسے دل میں جگہ دینا غلط ہے۔ اس طرح کے شیطانی خیالات سے بچنے کے لیے تعوذ پڑھنے اور اپنا دھیان کسی دوسری طرف لگانے کی ہدایت ہے۔ کیا اس کا علاج کروانا جائز ہے؟ ہاں، اسلام میں علاج کروانا سنت مانا گیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ۔ ہر بیماری کا علاج ہے۔ ذہنی دباؤ یا خودکشی کے خیالات ایک ذہنی بیماری ہے۔ طبیب سے مشورہ، کاؤنسلنگ اور علاج کروانا شریعت کے حساب سے بالکل صحیح ہے۔ منفی سوچ سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ذکر اور رات کی عبادت سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید کی سورۃ الرعد میں فرماتے ہیں: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ مسلسل ذکر دماغ کو سکون دیتا ہے اور منفی سوچ کے سلسلے کو توڑتا ہے۔ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دکھ اور پریشانیوں کا اظہار کرے اور اکیلے پن سے بچے، کیونکہ اسلام میں اکیلے پن کو ناپسند کیا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ شیطان اکیلے انسان پر جلدی حاوی ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا، باجماعت نماز پڑھنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا ذہنی طور پر ایک بڑے بچاؤ کا باعث بنتا ہے۔